محترم جناب حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب جب انہوں نے یزید کے معاملے میں ایک بات کہی تو لوگ اس کے جواب میں طرح طرح کے جملے کسنے لگتے ہیں۔ چشتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھا، تو اس جنگ میں جتنے شریک ہیں ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا ہے۔ تو میں پہلے بھی ایک نشست میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص یزید کا وہ کارنامہ یا یزید کی وہ بات کہہ دے کہ جو یزید کے حق میں ہے یا یزید نے وہ کیا ہے، تو لوگ جو ہیں اس کو یزیدی اور یزیدیت کے نام سے پکارنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر طرح طرح کے تانے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ کسنے لگتے ہیں کہ جی یہ تو وہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یزید اگر قسطنطنیہ میں شریک تھا تو اس سے ہمیں کیا اثر ملتا ہے کہ قسطنطنیہ میں شریک ہونے کی وجہ سے کیا یزید کو ہم امیر المومنین کہنا شروع کر دیں، یا یزید کے ان کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے جو اس نے مدینہ کی سرزمین پر کیے؟ وہ اپنی جگہ رہیں گے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگر یہ کوئی یزید نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا، 18,000 انسانوں کا قاتل، اتنے بڑے انسانوں کا جو قاتل ہے، علماء، فضلاء، وکلاء، دانشور قسم کے لوگ اس کی ایک نیکی کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ بہت سارے مفسر قرآن اس بات کو یقینی طور پر کرتے ہیں کہ حجاج اگرچہ قاتل تھا، اگرچہ ظالم تھا، اگرچہ اس نے انسانوں کو قتل کیا تھا، اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کے اندر ایک صحابی رسول بھی تھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں جس کو قتل کیا۔ اور اس صحابی نے اللہ کی بارگاہ میں وقت شہادت یہ دعا کی تھی کہ پروردگار، یہ مجھے قتل تو کر رہا ہے، شہید تو کر رہا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ میرے بعد یہ کسی انسان کو قتل نہ کرے۔ اور بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے حکیم اور اطباء اس بات کے شاہد ہیں کہ جب سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تو سعید بن جبیر کے جسم سے اس قدر خون نکلا کہ حجاج کے تخت کے نیچے خون چلا گیا۔ تو حجاج نے پوچھا کہ اس کے جسم سے اتنا خون کیوں نکلا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ اس لیے نکلا ہے کہ سعید بن جبیر کے جسم میں، سعید بن جبیر کی چمڑی میں، سعید بن جبیر کے دل اور دماغ میں اور جسم کے ایک ایک رونگٹے میں سوائے اللہ کے ڈر سے اور کسی کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس کے جسم سے اتنا خون نکلا ہے۔ ورنہ جب کسی کو پھانسی لگنے لگتی ہے، جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس کے رعب کی وجہ سے اس مقتول کا خون اس قدر خشک ہو جاتا ہے کہ بہت کم خون نکلتا ہے۔ لیکن یہ سعید بن جبیر ہیں، صحابی رسول ہیں، ایک تابندہ اور درخشندہ ستارہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم، اس کے دل میں سوائے خوف خدا کے کسی حجاج کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس کے جسم سے اس قدر خون نکلا ہے۔ تو واقع یہ ہوا کہ سعید بن جبیر کے بعد حجاج بن یوسف کسی کو قتل نہیں کر سکا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو کیا حجاج اتنا بڑا ظالم تھا، قاتل تھا، اور اس قدر اس نے خون بہایا کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے؟ لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حجاج بن یوسف کی بخشش ہوئی تو اس عمل کی وجہ سے ہوگی۔ کون سا عمل؟ کہ حجاج نے جو قرآن پاک پر زبر اور زیر اور اعراب لگائے ہیں، یہ حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اگر حجاج ظالم ہونے کے باوجود، قاتل ہونے کے باوجود، صحابی کا قاتل ہونے کے باوجود اس کی یہ نیکی ذکر کی جاتی ہے، تو اسی پر یزید کو کیوں نہیں پرکھا جاتا؟ تو یزید کی اگر کوئی نیکی ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟
میں یزید کا مداح نہیں ہوں، یزید کا میں وکیل نہیں ہوں، میں یزید کو امیر المومنین کہنے کا قائل نہیں ہوں۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز نے 20 کوڑے لگوائے، میں اس حق میں ہوں، لیکن یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔